السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کارساز کی دلہن کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کروں گی جو کہ میرے ایک سبسکرائبر کے ساتھ پیش آیا۔ سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جن کو لگتا ہے کہ کارساز والی دلہن کی کہانی صرف افسانہ یا کہانی ہے تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ 100% سچ ہے۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ میرے پاس کیا پروف ہے؟ میرے پاس پروف ہے میرے خود کے ہسبینڈ کے ساتھ گزرا ہوا واقعہ۔ آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے میرے ہسبینڈ کی جاب سنہری بینک میں ہوا کرتی تھی، جوڑیا بازار برانچ میں۔ اس وقت ان کی شفٹ کافی لیٹ ہوتی تھی، اوپر سے بینک والے اوور ٹائم بھی لیتے تھے۔ میں بات کر رہی ہوں ہیڈ آفس کی، جہاں ایکسٹرا کام کے لیے ایمپلائیز کو روک لیا جاتا تھا۔ کیونکہ آپ لوگ سوال کریں گے کہ 5 بجے کے بعد تو بینک آف ہو جاتے ہیں، اس لیے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ اسی طرح 2010 کی ایک رات میرے ہسبینڈ کو کام ختم کرنے میں دیر ہو گئی اور رات کے 11 بج گئے۔ خیر، سب کام ختم کر کے وہاں سے نکلے وہ، ساتھ میں بینک کا گارڈ بھی تھا، کیونکہ اسے بینک آخری ایمپلائی کے خالی ہونے کے بعد ہی لاک کرنا ہوتا تھا۔ یہ دونوں جب بینک کی بلڈنگ سے نکلے تب روڈ بالکل خالی تھی، بس اکا دکا گاڑیاں تھیں، ایون بسز وغیرہ بھی نہیں آ رہی تھی اس ٹائم۔ کافی دیر بعد ایک خستہ حال ٹیکسی آئی تو میرے ہسبینڈ نے موقع غنیمت جان کر اسی کو روک لیا کہ گھر تو جانا ہی ہے اور لیٹ بھی کافی ہو گیا ہے۔ تو خیر، ٹیکسی کو روکا اور اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ آگے چلنے کے بعد میرے ہسبینڈ نے فیل کیا کہ ڈرائیور کچھ گھبرایا ہوا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے پوچھ لیا اس سے۔ وہ کوئی 60 یا 70 کی ایج کا پٹھان تھا۔ خیر، اس نے بتایا کہ ہاں میں ڈرا ہوا ہوں، لیکن کیا کروں، گھر کا چولہا جلانے کی خاطر یہاں سے آنا جانا پڑتا ہے ریگولرلی۔ جب ہسبینڈ نے ڈر کی وجہ پوچھی تب اس نے کافی ہچکچاہٹ کے بعد بتایا کہ 2 رات پہلے میں اسی روڈ پر جا رہا تھا کسی سواری کی تلاش میں، تو تھوڑا آگے جا کر ایک لڑکی نے اشارہ کیا ٹیکسی روکنے کا۔ میں نے جیسے ہی ٹیکسی روکی، وہ لڑکی ایک دم سے ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ میرا پتہ ہے، مجھے جلدی سے گھر چھوڑ دو، میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے میرے لیے۔ خیر، ٹیکسی والے نے گاڑی چلا دی۔ کچھ آگے جا کر فرنٹ مرر سے ڈرائیور نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی گردن سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور گھبرایا اور گاڑی روک کر لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹا، تم تو زخمی ہو، تمہیں پہلے ہاسپٹل جانا چاہیے، چلے میں آپ کو پہلے ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ اس کی اس بات پر لڑکی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، پہلے ہی میں بہت دیر کر چکی ہوں گھر جانے میں، مجھے گھر چھوڑ دیں بس آپ۔ ڈرائیور نے بھی زیادہ انسسٹ نہیں کیا اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا دیا، جو کہ کارساز روڈ پر واقع تھا۔ جب مطلوبہ گھر آیا تو لڑکی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، آپ بیل بجا کر میرے ابو سے پیسے لے لو۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر بیل بجاتا ہے تو کافی دیر بعد گیٹ کھلتا ہے اور ایک بزرگ باہر آ کر اس کے ہاتھ میں بغیر کچھ پوچھے پیسے رکھ دیتے ہیں۔ تو ڈرائیور کافی حیران ہوتا ہے کہ میرے بغیر کچھ بتائے ان کو کیسے پتہ چلا۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ بابا جی جلدی کرو، آپ کی بیٹی زخمی ہے بہت زیادہ، اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی میں دیکھتا ہے وہ لڑکی وہاں نہیں ہوتی، لیکن اس کا خون ضرور پڑا ہوتا ہے۔ تو ڈرائیور کافی پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو وہ لڑکی یہیں گاڑی میں بیٹھی تھی
اور اب کہاں چلی گئی؟ اس کی یہ حیرانی دیکھ کر بابا جی کہتے ہیں کہ خان صاحب، ہماری بیٹی نے محبت کی شادی کی وجہ سے آج سے تقریباً کافی سال پہلے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اور وہ لڑکا دھوکے باز نکلا، اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ ہماری بیٹی یہ صدمہ سہ نہ سکی تو اس نے اپنا ہی گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ تب سے لے کر آج تک ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو بتا بتا کر تھک چکے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی ٹیکسی والا اسی طرح بیل بجاتا ہے اور گاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی زخمی حالت میں ہے۔ بابا جی یہ سب بتا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ڈرائیور کو بھی یہاں سے جلدی نکلنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ سب سن کر ڈرائیور نیم پاگل سا ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ڈرا ہوا ابھی اسی سوچ میں گم ہوتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ جوڑیا بازار سے کارساز کی روڈ تک لایا ہے وہ ایک بھٹکتی روح تھی۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک موبائل گزرتی ہے۔ پولیس والا نیچے اتر کر خان صاحب سے پوچھ گچھ کرنے لگتا ہے کہ یہاں بلا وجہ کیوں کھڑے ہو؟ تب ڈرائیور سب کچھ انہیں بتا دیتا ہے، جس پر پولیس والے اس پر ہنسنے لگتے ہیں اور یقین نہیں کرتے۔ تب ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹیکسی میں دیکھو، ابھی بھی خون موجود ہے۔ جب پولیس ٹارچ کی لائٹ سے دیکھتی ہے تو واقعی وہاں تازہ خون پڑا ہوتا ہے اور ساتھ میں پیروں کے نشان بھی ہوتے ہیں جو ٹیکسی سے لے کر ایک ویرانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے چند قدم چل کر وہ نشان غائب ہو جاتے ہیں۔ پولیس والے یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور خان صاحب سے وہاں سے نکلنے کا کہہ کر خود بھی جلدی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ڈرائیور میرے میاں کو بتاتے ہوئے مستقل ادھر ادھر خوف کے مارے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جب میرے میاں گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے اس ٹائم تو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کافی پریشان لگ رہے تھے، تو میرے کافی انسسٹ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے یہ سارا واقعہ بتایا اور اپنے بینک والوں سے ریکویسٹ بھی کی کہ ان کی برانچ چینج کر دی جائے۔ تو گائز، آپ کو آج کی میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ریالٹی بیس ہارر واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنی سٹوری لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ریالٹی بیس سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔